نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ جمعہ کی یہ آخری آیتیں ہیں جنہیں میں نے گزشتہ جمعہ بھی تلاوت کیا تھا، اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان آیتوں میں چند باتیں ہمارے سمجھنے کی اور یاد رکھنے کی، جن میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہفتے میں سب سے زیادہ محترم دن، سب سے زیادہ بزرگی اور کرامت والا دن جمعے کا دن ہے. اور اس سلسلے میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس دن کا یہ نام اس سے پہلے، اسلام سے پہلے، بلکہ 500-600 سال پہلے اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا. عربی میں عین ریزے کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب سے زیادہ نمایاں اور سب سے زیادہ ممتاز دن ہے.
خاندان قریش کے ایک مشہور شخص نے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا اور یہ نام پھر جاری ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو عربی زبان میں یوم عروبہ کو یوم جمعہ ہی کہا جاتا ہے۔ ایک بات گزشتہ جمعہ میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ ہفتے میں ایک محترم دن کے انتخاب میں یہود نے بھی غلطی کی، نصارہ نے بھی غلطی کی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے سید الایام، افضل الایام کے انتخاب میں غلطی کی۔ یہود نے کہا کہ یہ دن اللہ کے یہاں فرصت کا دن تھا، تخلیق کائنات سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے ہیں، جمعرات کو جمعہ کو فارغ ہو گئے ہیں، اور ہفتے کا دن اللہ کا فارغ رہا ہے، لہذا یہ چھٹی کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے۔ اور نصارہ نے یہ کہا کہ چونکہ تخلیق کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اتوار کے دن سے، اور ہمیں تو وجود اس اتوار کی بدولت ملا ہے، لہذا اتوار کا دن قابل احترام ہے، اور یہ دن جو ہے سید الایام اور افضل الایام ہے۔ لیکن یہ بات رہ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اس دن کے انتخاب میں صحیح قدم اٹھایا اور بالکل صحیح انتخاب کیا۔ ان کے سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جب قدرت نے تخلیق کائنات کا کام شروع کیا تو اللہ کے یہاں بھی اجتماع کا دن یہی دن ہے جمعہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے تخلیق کائنات کا کام شروع کیا، زمین پہلے پیدا کی یا آسمان پہلے پیدا کیا، ہم اس بحث میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن اتوار سے یہ کام شروع ہوا، پیر کو جاری رہا، منگل کو جاری رہا، بدھ کو جاری رہا، جمعرات کو جاری رہا، اور جمعہ کو ختم ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات کو پیدا کرنا تھا وہ پیدا کر کے آج کا دن جو جمعے کا دن ہے اس دن ساری مخلوقات جمع ہو گئی۔ اس سے پہلے مخلوقات جمع نہیں تھی، چونکہ تکمیل ہو گئی تخلیق کائنات کی تو جتنی چیزوں کو بھی پیدا کرنا تھا، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، فلکیات ہو، ارضیات ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ مخلوقات کے اجتماع کا دن ہے۔ جب یہ مخلوقات کے اجتماع کا دن ہے تو مسلمانوں نے اسی دن کو اللہ کے حضور اجتماع کے لیے منتخب فرمایا ہے کہ ساری ملت اور ساری قوم آج کے دن جمع ہو کر اللہ کے حضور میں نماز ادا کرے۔ اس لیے جمعہ کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں نے صحیح انتخاب کیا۔ اور دوسری بنیاد یہ بھی بتائی کہ دراصل عبادت کا اور اجتماع کا دن وہ ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ نے عبادت کرنے والی مخلوق کو پیدا کیا۔ عبادت کرنے والی مخلوق سے میری مراد ہے انسان۔ اگرچہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت و بندگی نہ کرتی ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔
ایک ذرہ بھی اس کائنات کا ایسا نہیں ہے جو اپنی عبادت نہ کرتا ہو، خدا کی تسبیح، خدا کی تحمید نہ پکارتا ہو، اگرچہ آپ ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن میری مراد عبادت سے وہ عبادت ہے جو انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، اسی کو عبادت ہے۔ ایک معنی ہے عبادت کے پاکی، پکارنا، تسبیح اور تحمید پکارنا، وہ تو ملائکہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، پرندے اور درندے بھی کرتے ہیں، لیکن عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو اللہ نے انسان کو جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ ملائکہ جس عبادت میں لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے۔ ملائکہ اور فرشتے عبادت پہ، تسبیح و تحمید پہ مجبور ہیں۔ اگر درخت کو اللہ نے کھڑے ہونے کی عبادت میں لگا دیا ہے تو وہ کسی وقت بیٹھ کر یا کسی وقت لیٹ کر اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ پانی کو اللہ نے بہانے پہ لگا دیا ہے تو وہ اسی کام پر مامور ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ تو عبادت سے مراد وہ عبادت ہے کہ جو ارادے اور اختیار سے ہو، اور وہ صرف اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ جس دن سب سے پہلا انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، میری مراد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن پیدا کیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے جمعہ ہی کے دن پیدا ہوئے، جمعے ہی کے دن جنت میں جانے کا حکم ملا، جمعے ہی کے دن جنت سے زمین پر آباد ہوئے، جمعے ہی کے دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جمعے ہی کے دن انہوں نے وفات پائی۔ تو فرمایا کہ اصل میں عبادت و بندگی کا دن وہ ہونا چاہیے کہ جس دن اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ جو مخلوق عابد کہلاتی ہے، اور وہ انسان ہے۔ تو معلوم ہوا یہود اور نصارہ کا نقطۂ نظر صحیح نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام نے جس دن کا انتخاب فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تصویر فرمائی ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا ہے کہ مدینے کے مسلمان جمعہ قائم کر چکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، قباء میں آپ نے قیام کیا ہے، اور آپ سے درخواست کی گئی کہ اس طریقے سے ہم اس دن جمع ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، اور سب سے پہلا جمعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پڑھایا ہے۔ تو یہ اس جمعے کے دن کی تاریخ تھی۔ دوسری بات عرض کرنے کی یہ تھی کہ اس دن چونکہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اجتماعی عبادت اس لیے اس میں دو خطبے ہیں، اور خطبے کے معنی آتے ہیں خطاب کرنا۔ ظاہر ہے کہ خطاب در و دیوار کو نہیں ہوتا، درختوں کو نہیں ہوتا، اور نمازوں کے اندر تو آپ اگر اکیلے نماز ادا کریں گے تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں خطاب کرنے کا سوال نہیں ہے، اس میں خطبے ہیں۔ اور یہ جو دو خطبے ہیں یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خطاب کیا جائے تو مخاطب بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ نماز اجتماعی طریقے پر ادا کی جا سکتی ہے، انفرادی طریقے پر نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اگر اجتماع نہ ہو سکے تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، جمعے کی نہیں پڑھی جائے گی۔ اجتماع ہونا چاہیے۔ اس لیے
خطبے کے بارے میں بھی کچھ معلوم ہونا چاہیے. اور تیسری بات اس سلسلے میں فرمایا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں اذان کہا جاتا ہے. اذان کے معنی بھی اعلان کے. اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ جمعے کی نماز میں 3 اذانیں ہیں اور باقی نمازوں کے اندر صرف 2 اذانیں ہیں. اذان میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اذان ہی کے کلمات دہرائے جاتے ہیں جس کو ہم تکبیر یا اقامت کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تکبیر ہے، اقامت. اور اسی لیے جب مسلمانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں کانوں کے اندر اذان دی جاتی ہے. فرق اتنا ہے کہ سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے، الٹے کان میں اس کے تکبیر اور اقامت کہی جاتی ہے. ہیں دونوں اذانیں. ایک اذان وہ جس سے اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا. دوسری اذان وہ جس سے معلوم ہو کہ جماعت کھڑی ہو گئی. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کے نقطوں کو اور ان کی باریکیوں کو در حقیقت وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اللہ کے عارف بندے اور اللہ کے مقبول بندے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دونوں کانوں میں اذانیں دی جاتی ہیں، ایک میں اذان ایک میں تکبیر، کیا ہے؟ عورتیں تو عام طور پر یہ کہتی ہیں کہ اس کو مسلمان بنایا جا رہا ہے. مشہور ہے ان میں کہ جب تک یہ مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک اسے دودھ نہیں پلایا جائے گا. اس لیے مولوی صاحب اس کے کان میں اذان دے کے مسلمان بنا. مگر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ماں بھی مسلمان ہے، اس کا باپ بھی مسلمان ہے. حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر یہودی اور نصرانی اور مشرک کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی فطرت اسلام اور صلاحیت اسلام ہی پہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اور اس کا ماحول اسے نصرانی بنا دیتا ہے، یہودی بنا دیتا ہے اور مجوسی بنا دیتا ہے. تو جو بچہ مسلمان کے گھر میں مسلمان بنانے کا سوال نہیں. اور اگر مسلمان بنانے کا مسئلہ ہوتا تو پھر یہ کہا جاتا کہ بھئی ایک کان میں کلمہ طیبہ پڑھو، ایک کان میں کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے کسی غیر مسلم کو مسلمان آپ بناتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھواتے ہیں، مگر ایسا نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ آپ سمجھے نہیں اس کی حکمت کیا ہے. فرمایا کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ آنے والے نئے انسان کے کان میں آتے ہی یہ پھونک دیا آپ نے. اس کے آتے ہی آپ نے اسے یہ خبر دے دی کہ تم کہاں آئے ہو اور یہاں پر تمہیں کتنا ٹھہرنا ہے. علماء نے لکھا ہے آپ اس کے کان میں اذان دے کے اور تکبیر دے کے یہ بتا رہے ہیں اے آنے والے مہمان، تمہاری اذان بھی ہو چکی ہے، تمہاری تکبیر بھی ہو چکی ہے، نماز جنازہ کی جماعت باقی رہ گئی.
تمہاری کل زندگی کا وقفہ اتنا ہوگا جتنا کہ اذان و تکبیر کے بعد جماعت کے کھڑے ہونے میں جتنا وقفہ ہوتا ہے وہ کل تمہارے قیام کا وقفہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کے اندر 2 اذان، جمعے میں 3 اذان، اور تیسری اذان سے میری مراد وہ ہے کہ جو ممبر کے سامنے خطیب کے سامنے بیٹھ کے کھڑے ہو کے دی جاتی ہے، جب خطیب ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ محسوس کیا کہ ویسے بھی پہلی اذان کے بعد جب خطبے کا وقت آتا ہے تو عام طور سے بازاروں میں، محلوں میں آواز لگائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے بھئی چلو کاروبار بند کرو، نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ یہ بھی اعلان ہے۔ اس طریقے پر عام طور سے لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا کہ اب شروع ہونے والی ہے نماز اور خطبے کا وقت آ گیا ہے، چلو اپنے اپنے کاروبار کو چھوڑو۔ مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اذان اور اعلان مسجد سے باہر کیا جاتا ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ اعلان بھی مسجد کے اندر ہی کیا جائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ تیسری اذان کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام صحابہ نے اس پر اجماع کیا اور اتفاق کیا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا ہے کہ شریعت کے احکام میں جہاں پر دلیل پیش کی جاتی ہے یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، وہاں ایک دلیل یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ اس پر صحابہ نے اجماع کر لیا ہے، تمام صحابہ کرام نے اس پر اتفاق ہو کر اپنی رائے ظاہر کی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، اور سب نے اتفاق کیا۔ جس چیز پر صحابہ کا اجماع ہو جائے، اگر آنے والی امت ساری بھی مل کے اگر اس حکم کو بدلنا چاہے تو اس کو بدل نہیں سکتی۔ صحابہ کا اجماع بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ غرض کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تیسری اذان، جس کو کہ ترتیب میں دوسری کہنا چاہیے، 2 پہلے تھی، تیسری بیچ میں آ گئی، یہ ان کے زمانے سے شروع ہوئی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب نماز کے لیے ندا دی جائے اور اذان دے دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ ایک تو یہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ سین عین یہ کے معنی آتے ہیں دوڑنے کے، اور سین عین یہ کے معنی آتے ہیں کوشش کرنے۔ آپ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ جس وقت اذان دوسری آپ سنیں تو آپ یہ سمجھیں کہ بھئی قرآن کریم نے تو فسعوا کہا ہے لہذا آہستہ آہستہ چلنا نہیں ہے، سب دوڑو، نہیں، یہ مطلب ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے اصل میں ضرورت اس کی ہے محاورے کو سمجھے، محاورے میں مفہوم کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان بیچاروں کا قصور یہی ہے کہ وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں لفظوں پہ نہ جاؤ، منشا یہ ہے، مفہوم یہ ہے۔ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ بندر روڈ صبح کے 4 بجے تک چلتی ہے، تو آپ میں سے کوئی صاحب جا کے بندر روڈ پہ بیٹھ جائیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ 4 بجے تک چلتی ہے، ذرا دیکھیں، تو آپ نے کہا ہم تو صاحب 6 بجے تک بیٹھے تھے، وہ تو کہیں بھی نہیں چلی، وہ تو وہی کی وہی ہے۔
اب آپ سمجھ گئے کہ در حقیقت سڑک چلنا یہ ایک محاورہ ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس سڑک پر آدمی چلتے ہیں، لیکن اگر آپ لفظوں کے اوپر گئے تو آپ کلام والے کا مطلب کبھی نہیں سمجھ سکے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آپ اپنے گھر میں جائیں، آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کی ہمشیرہ روٹی پکا رہی، آپ پوچھیں کیا پکا رہی ہیں، وہ کہے روٹی، آپ کہیں یہ تو غلط کہتی ہیں، آپ روٹی تو نہیں پکا رہی ہیں، آپ تو آٹا پکا رہی ہیں، کیونکہ آٹا جب پک جاتا ہے تو اس کا نام روٹی ہوتا ہے، روٹی تو پکا نہیں دیں۔ لیکن محاورے کے اندر یہی کہا جاتا ہے جو چیز آگے شکل اختیار کرنے والی ہے اسی کا نام لے کے کہا جاتا ہے، محاورہ یہی ہے۔ اس کے معنی دوڑنا نہیں بلکہ دوڑنے کو منع فرمایا۔ اسلام نے قدم قدم پر ہمیں تہذیب سکھائی ہے، ہمیں سنجیدگی اور وقار کا سبق دیا ہے، یہاں تک کہ اگر مسجد میں بھی آپ آ گئے ہیں وضو کر کے تو یہ وقار کے خلاف ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، مسجد میں دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح یہ رکوع مل جائے، یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے سے آتے، لیکن اگر آپ پہلے سے نہیں آئے ہیں تو خدا کے گھر میں اس وقار کو باقی رکھیے جو اس گھر کا تقاضا ہے۔ اس طریقے سے دوڑنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ پھر نماز کے اندر جس خشوع اور خضوع کی ضرورت ہوتی ہے اس کے خلاف ہے۔ ایک آستین اتری ہے، ایک نہیں اتری ہے، صحیح طور پر اللہ اکبر ادا ہوا ہے، نہیں ادا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہیں، نہیں ہاتھ بندھے ہیں، اس عجمت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ تو فسعوا کے معنی دوڑنے کے نہیں بلکہ معنی ہے کوشش کریں، عمل کریں، یعنی تم چلنا شروع کر دو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور ذکر سے مراد خطبہ، ذکر سے مراد ہے خطبہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ہم اور آپ نقل کرتے ہیں، یہ بھی ہمیں حضور ہی نے بتایا۔ یہ خطبہ نکاح کا خطبہ ہے، یہ خطبہ حج کا خطبہ ہے، یہ خطبہ جمعے کا خطبہ ہے، یہ خطبہ پند نصیحت کا خطبہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کو توحید کا واعظ کہیں، آپ لوگوں کو توحید کے دلائل سمجھائیں، توحید پر تقریر کریں، لیکن اپنی اس تقریر کے شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھیں۔ کیا 19ویں پارے کی آخری آیت لے لیجیے اور 20ویں پارے کی پہلی آیت، فرمایا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قل، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کریں، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اس سے پہلے کہ آپ مضمون توحید اپنا شروع کریں، آپ سب سے پہلے خدا کی حمد بیان کریں، اور پھر صلاۃ و سلام اللہ کے برگزیدہ بندوں، اسی کا نام خطبہ ہے۔ فرمایا کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون امن خلق السماوات والارض۔ یہاں سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، اب دلائل توحید اور مضمون توحید شروع ہو گیا۔
یہی وجہ ہے۔ روشن خیال آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دقیانوسی طریقہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے پہلے الحمدللہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو مولویوں کا طریقہ، یہ تو واز ہو گیا، یہ مولویوں کا طریقہ نہیں، مولوی گھر سے نہیں لائے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اور آپ نے پیروی قرآن کریم کی آیت کی۔ اسی لیے مختصر خطبہ جو ہے وہ یہ ہے، بالکل یہی الفاظ آپ نے سنا ہوگا، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خطبے کے بالکل وہی الفاظ جو قرآن کریم نے بتائے ہیں، قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ذکر اللہ سے مراد ہے خطبہ، اور جمعے کے اندر یہ دو خطبے جو ہیں ان کی حیثیت دو ہے، بند و نصیحت کی بھی حیثیت ہے، یہ ایک قسم کر رہا تھا، ذکر اللہ سے مراد ہے خطبہ، اور جمعے کے اندر یہ دو خطبے جو ہیں ان کی حیثیت دو ہے، بند و نصیحت کی بھی حیثیت ہے، یہ ایک قسم کا واعظ بھی ہے، یہ ایک قسم کی تبلیغ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ جو دو خطبے ہیں یہ نمازوں کی دو رکعتوں کی طرح پڑھتی ہیں، یعنی جس طرح نماز میں کھانے پینے کی، بولنے چالنے کی، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طریقے سے ان دو خطبوں کا حکم ہے کہ ان کا سننا واجب ہے، ایسا ہی ہے جس طریقے سے کہ آپ نے نماز کی دو رکعتیں کر، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اس میں تبلیغ بھی ہے، احکام بھی بیان کیے جاتے ہیں، اس میں بند و نصیحت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ آیا یہ خطبے نماز سے پہلے ہو یا نماز کے بعد؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں یہ طریقہ تھا کہ نماز پہلے ہو جاتی تھی، دو خطبے بعد میں ہوتے تھے، چنانچہ ایک موقع ایسا آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، قافلہ تجارت کا آ گیا، اور جب تجارت کا قافلہ آتا تھا، جیسے نقارہ بجتا ہے یا اور کسی طریقے پر اعلان کیا جاتا تھا، تو باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ لوگوں دوڑو، تجارت کا قافلہ آ گیا ہے، جن کو غلے کی ضرورت ہے اور چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پھر آنن فانن چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آواز آئی تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جو دین کو مقدم رکھتے تھے، دنیا کو مؤخر رکھتے تھے، ہم میں اور آپ میں اگر کوئی فرق، ہم میں آپ میں اور صحابہ میں اگر کوئی فرق ہے تو سب سے بڑا فرق یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم پہ 4 رکعتیں فرض ہوئی ہیں، ان پہ 16 رکعتیں فرض تھیں، ان پہ 20 رکعتیں فرض تھیں، ہم پہ 30 دن کے روزے فرض ہیں، ان پہ 60 دن کے روزے فرض تھے، یہ نہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیام، صحابہ کرام کے لیے بھی یہی نمازیں تھیں، یہی روزے تھے جو آپ پر فرض ہیں، ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما ولکنہ وقر شیء فی القلب، لیکن ان کے دل میں اللہ نے دین کی ایسی محبت گاڑ دی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے خون میں اتر گئے۔
ہمارے اور آپ کے اندر جو ہے یہ اوپر اوپر کا معاملہ ہے، اور فرمایا کہ ان کے خمیر میں اور ان کے خون کے اندر دین کی محبت داخل ہو گئی تھی۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے وہ جذبے اور شوق سے نمازیں ادا کرتے تھے، ہم اور آپ اوپرے دل سے اور جی نہیں لگتا ہے نمازیں ادا کرتے، یہ فرق ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہے، ایک بڑے صحابی ہیں، ان کے پاس باغات ہیں اور ان باغات میں پھل آتا ہے، یہ اپنے باغ کے اندر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور باغ اتنا گنجان ہو کر آیا ہے اس مرتبہ کہ ایک پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی ہے، جس سے نماز میں یہ سمجھے کہ پرندہ باہر نکلنا چاہتا ہے، مگر پتے اس قدر گھنے ہیں باغ کے کہ وہ نکل نہیں سکتا ہے، اور خیال ہوا کہ میرا باغ اب کے کیسا لدا پھدا آیا ہے، کتنا پھل ہے اس میں اور کس قدر سبز و شاداب ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں یہ خیال آیا، خوشی ہوئی، لیکن فوراً ہی خیال آیا لا حول ولا قوت الا باللہ، اور سوچا کہ میں نماز سے فارغ ہو کر یہ باغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر کے اللہ کی راہ میں دے دوں گا، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ وہ باغ جو نماز کے اندر مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے خدا سے غافل کر دے، اسے میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حال تھا ان کا۔ تو ہم یہ کیسے سمجھیں کہ صحابہ کرام نماز کو چھوڑ کے چلے گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ در حقیقت اس زمانے میں خطبے نماز کے بعد ہوتے تھے، اور صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک ایسا ہی ہے جس طریقے سے کہ کوئی تقریر و واعظ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ واعظ اور پند و نصیحت اگر ہو سننا بہتر ہے، لیکن اگر نہیں سنا تو کوئی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں۔ صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے اور وہ یہ سوچا کہ کہیں یہ قافلے کے یہ سامان جو ہے ختم نہ ہو جائے، تو وہاں جا کر خرید و فروخت میں مصروف ہوئے۔ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ کل 12 صحابی رہ گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں، جن میں خلفاء راشدین اور اکابر صحابہ موجود ہیں۔ آج اس آیت کے اترنے پر یہ معلوم ہوا کہ در حقیقت یہ عام واعظوں کی طریقے پر نہیں ہے، بلکہ اس خطبے کی حیثیت نماز کی ہے، اس کا سننا واجب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم اٹھ کر قافلے کے لیے چلے جائیں، ان کو تنبہ ہو گیا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے وہ واپس آ گئے، لیکن بہرحال آئندہ کے لیے یہ بات معلوم ہو گئی کہ در حقیقت یہ خطبہ محض پند و نصیحت اور واعظ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا درجہ نماز کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد خطبے نماز سے پہلے ہو سکتا ہے اس زمانے بھی نماز سے پہلے ہو، اس لیے کہ یہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ جو بعد میں ہوا کرتا تھا، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شروع ہی سے یہ خطبے نماز سے پہلے ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ خطبے کی حیثیت بھی نماز کی حیثیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو معلوم ہوا، اور آئندہ سے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، خطبے میں اگر کوئی سوال کرے اشارے سے چپ کر دیں، یا یہ کہ جواب بھی نہ دیں۔ بولنا جائز نہیں، کھانا پینا جائز نہیں،
کوئی کام کرنا جائز نہیں، سلام کا جواب دینا جائز نہیں، سلام کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی آئے تو ایک مسلمان کے لیے آپ کے نام کی سب سے بڑی تعظیم یہ ہے کہ وہ درود بھیجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کے نام کی سرکاری تعظیم ہے۔ سرکاری سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعظیم کا طریقہ خود شریعت نے اور دین نے بتایا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اسم گرامی سنیں اور آپ پر درود نہ بھیجیں وہ بخیل ہیں، اور وہ اس وقت جبکہ اللہ کی رحمت عام ہوگی وہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخل کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور بھی برکتیں، میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا محاورہ اور چیز ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں ایمانداری سے بتائیے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو حرام کے ذریعے سے جو مال آئے، جو رشوت کا آئے، حاکم کے پاس مقدمہ لے جانا، سفارش کرنا یا اس کی بدولت آئے، مال حرام مت کھاؤ۔ لا تاکلوا، اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ صاحب قرآن شریف نے تو یہ کہا ہے کھاؤ نہیں، میں نے کھایا نہیں، میں نے اس کا سوٹ بنا دیا ہے، تو وہ کھانے میں تو شمار نہیں۔ اور میں نے تو صاحب اس کی جائیداد خرید لی، میں نے تو فلاں کام کر لیا ہے، تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ در حقیقت لا تاکلو جو ہے یہ عنوان ہے، جس کا مطلب ہے انتفاع حاصل کرنا اور فائدہ اٹھانا، خواہ وہ پہننے میں ہو، خواہ وہ کسی کے دینے میں ہو، خواہ وہ کسی چیز کے اندر بھی استعمال کرنے میں۔ مطلب یہ ہے کہ حرام مال تمہارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، عنوان لا تاکلو ہے۔ فرمایا کہ وزر البیع، کاروبار چھوڑ دو، ہر وہ کام جو تم کر رہے ہو وہ ترک کر دو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اگر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو تو اب باتیں کرنا جائز نہیں، کھانا کھانا جائز نہیں، اسی طرح کھیلنا کودنا جائز نہیں، اور کوئی ایسا مشغلہ اختیار کرنا جائز نہیں جو نماز کے لیے مخل ہوتا ہو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ ترک کر۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں ذکر اللہ کی طرف آنے کے لیے ہماری ملازمتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہے، وقت ہو گیا، گاہک آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ وہ سودا کرتے کرتے دیر ہو گئی، اور اونچا جاتا ہے تو بیوی کا برقع اترواتا ہے، پھر اور اونچا جاتا ہے تو سر پہ ہیٹ لگاتا ہے، درجہ بدرجہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک منزل آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے نماز کی حاجت نہیں، اور نماز کن لوگوں کے لیے ہے؟ فورتھ کلاس۔ جو صاحب میں آپ سے یہ دریافت کرتا ہوں کہ آپ کی شان تو اتنی بڑی ہے، اگر آپ وزیر ہو گئے، اگر آپ وزیر اعظم ہو گئے، اگر آپ صدر ہو گئے، اگر آپ بڑے حاکم ہو گئے تو آپ کی تو شان میں فرق آتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کا صدر کتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن جس وقت وہ ہندوستان میں آیا ہے تو آگرے کے اندر اس کا دن پڑتا تھا اتوار کا، آگرے میں اتوار کے دن اس کے لیے گرجا میں انتظام کیا گیا اور وہ گرجا میں گیا۔ آپ کی برطانیہ کی موجودہ ملکہ، ان کے شوہر ڈیوک آف ایڈنبرا،
یہ جب پاکستان آئے ہیں تو پشاور کے اندر اتوار کا دن پڑتا تھا، ان کے لیے سرکاری طور پر پروگرام تھا گرجا میں جانے کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ان کے گرجا میں جانے سے ان کی کوئی شان میں فرق ہے؟ اگر اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اگر ان کی شان میں فرق نہیں آیا تو معاف کیجیے ہماری اور آپ کی شان کی کیا ہے کہ جس کے اندر فرق آتا ہے؟ تو لوگ بڑے اونچے کے افسر ہو جانے کے بعد بیٹھے ہوئے کام کرتے رہتے ہیں، نماز ہوتی رہتی ہے اور بہت سے ماتحت ان کی وجہ سے رکے رہتے ہیں، اور وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں لیکن میں دوسروں کو بھی نماز کے لیے روک رہا ہوں۔ اسی لیے مسلمانوں کا فیصلہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جمعے کا دن تعطیل کا اور چھٹی کا دن، کاروبار بھی بند، دفاتر بھی بند، وہ تمام مصروفیتیں بند کے جو مصروفیتیں جو ہیں وہ نماز میں حارج ہوتی ہوں اور رکاوٹ ہوتی ہوں، کیونکہ قرآن کریم نے کہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ تم سب کاروبار اور مشغلے ترک کر دو جو سعی الی ذکر اللہ کے اندر رکاوٹ بنتے ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری مصروفیتیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ مطالبہ رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی مطالبہ ہے کہ چھٹی جمعہ کے دن ہونی چاہیے بجائے اتوار کے دن کے۔ بہرحال فرمایا ذکر اللہ سے مراد 2 خطبے، اور وہ اذان کون سی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اذان وہ پہلی اذان ہے، 12:30 بجے ہو 12 بجے ہو وہ اذان ہے۔ لیکن امت میں جو اختلاف ہوتا ہے تو وہ رحمت بن جاتا ہے۔ بعض ائمہ مجتہدین نے فرمایا کہ نہیں، جس سے کاروبار اور یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں وہ دوسری اذان ہے جس سے خطبے کا آغاز ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ مگر صحیح بات یہ ہے، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جب علماء میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جو احتیاط کے مطابق ہے، اور یوں فائدہ اٹھانے کے لیے تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تقوی کا معیار یہ ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں دستوں میں بیمار تھے، دستوں کی بیماری تھی، اکثر ان کو اجابتیں ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے تقریباً 12 دن خانقاہ میں تشریف نہیں لاتے۔ بہت سے لوگ دور دراز کے آئے ہوئے حضرات وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر یہیں پر کوئی ایسا انتظام ہو جائے، بیت الخلاء یہاں قریب ہو، تو آپ خانقاہ ہی میں بیماری کے زمانے میں رہیں، تو ہماری یہ عین خواہش ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میرا تو خود دل چاہتا ہے، لیکن یہاں پر بیت الخلاء فاصلے پر ہے اور مجھ میں تحمل نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ جو مسجد کے پیشاب خانے ہیں، استنجے خانے ہیں بیت الخلاء میں، تو یہ مسجد تو آپ ہی کے انتظام میں ہے، اس پیشاب خانے کو اپنی ضرورت کے لیے بیت الخلاء میں تبدیل کر لیں۔ فرمانے لگے کہ یہ بات تو پوچھنی پڑے گی علماء سے کہ آیا مجھے تبدیل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور مولانا خود اتنے بڑے عالم، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں اس وقت بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں مفتی محمد شفیع صاحب بھی تھے۔ فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب بھی موجود ہیں، آپ تو خود اتنے بڑے مفتی ہیں، تو آپ ان سے دریافت فرما لیں۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مرید کا فتویٰ شیخ کے حق میں معتبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ مجھ سے بیعت ہے، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے،
ان کو مجھ سے محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رائے کے اندر ان کی محبت کو دخل ہو جائے اور بات تقوی کے معیار سے ہٹ جائے، اس لیے فرمایا غیروں سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ یوں ہی سمجھیں کہ وہ پہلی جو اذان ہوتی ہے اسی سے یہ سب مشاغل اور تمام کاروبار اور یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، امام ابو حنیفہ کا فقہ تو بہت سادہ ہے، مگر بعض فقہا ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس وقفے کے اندر کوئی کاروبار کیا گیا ہے تو وہ عذرو شرع کاروبار ہوگا ہی نہیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا، یعنی آپ نے کوئی بکرا خریدا اس اذان کے بعد تو فرمایا کہ نہ بیچنے والے کی ملکیت میں وہ پیسے جانا جائز ہے، نہ اس آدمی کی ملکیت میں یہ بکرا آنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اگر سے یہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ بات اور ہے کہ یہ گنہگار ہوگا لیکن معاملہ تو عذرو شرع ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ بعض فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ اس وقت میں جو کاروبار ہوگا وہ حلال ہی نہیں ہوگا، پیسہ ہی حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس کا بہت اہتمام کریں۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ چند باتیں عرض کی ہیں، اس سلسلے کی بعض باتیں اور رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ پھر عرض کی جائیں گی، وقت ختم ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی مہر الہی صاحب ہمارے دوستوں میں سے بیمار ہیں، دعا کیجئے اللہ ان کو صحت و تندرستی اور شفا عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ جمعے کی فضیلت بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ فون نمبر 5678 123